بہت کم اس پر گفتگو کی گئی، شاید نہ ہونے کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب جو مکہ میں ایمان لائے دار ارقم میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے، مگر جس کے لیے کوئی اذان نہ دی جاتی تھی، اور ہجرت فرمانے تک وہی مرکز رہا اور وہیں مسلمان نماز ادائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی داغ بیل پڑی اور نماز باجماعت کا اہتمام کیا جانے لگا، تو یہ صلاح و مشورہ ٹھہرا کہ کیا بندوبست کیا جائے، لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ مختلف لوگوں کی مختلف آراء تھیں کہ دروازے کھٹکائے جائیں، کوئی گھنٹی کی شکل کی چیز جو ہے وہ بجائی جائے، کوئی نقارہ لے کر اوپر رکھ دیا جائے اور اس کو بجایا جائے۔ جیسا کہ پیغامات دینے کے لیے نقارے کا استعمال تمام بادشاہوں نے، حکمرانوں نے کیا، اور پیغام رسانی کے لیے جنگلوں میں بھی نقارے کا طریقہ رہا، مگر آپ نے حامی نہ بھری۔ تو ایک اصحاب رسول آئے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں اس طرح کے الفاظ اس ترتیب سے میرے سامنے آئے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ جو نماز کا بلاوا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ میں نے بھی یہ الفاظ میرے سامنے آئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا کہ آج سے اذان جو ہے، نماز کا جو بلاوا ہے، وہ ان الفاظ اس ترتیب کے ساتھ ہوگا، اور پہلے مؤذن بلال بن رباح کو بنایا۔ لوگوں نے فرمایا کہ اس کا تو تلفظ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی اذان دے گا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایسے یہ اذان شروع ہوئی اس الفاظ کے ساتھ۔ سوچنا یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے، ہم لوگوں نے اس کو صرف نماز کا بلاوا سمجھ لیا۔ نماز کا بلاوا یہ یقیناً ہے، کیونکہ سورہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ خرید و فروخت بند کر دو۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ آسمانوں پہ بھی لوگوں نے اس آواز کو سنا ہے، اذانیں آسمانوں پہ بھی دی جاتی ہیں، مگر یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف نماز کا بلاوا ہے، یہ اصل میں اذان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اذان ہوتی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، اذان تو نہیں ہوتی۔ جنازہ آپ پڑھتے ہیں، نہ اس میں اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جب کبھی خوف کی فضا پیدا ہوئی مدینہ میں تو لوگوں نے اذانیں دیں، زلزلہ آیا کہیں کسی بستی میں تو اذانیں دیں، دشمن حملہ آور ہوا تو اذانیں دیں، پریشانیوں میں بھی اذان دی جا رہی۔ کیا آپ کے ہاں سندھ میں جب لوگوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے کھجور کی اور بارش کے امکانات ہوں تو لوگ اذانیں دینی شروع کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس کے ذریعے؟ یا ابھی زلزلہ جب آیا تھا مظفر آباد وغیرہ میں، لوگوں نے اذانیں دی۔ تو نماز کا بلاوا تو یہ یقیناً ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ایک بات آپ سوچئے، کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ،
ان کو تو نہیں بلایا جا رہا تھا نماز کے لیے، تو کیا جب اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے مؤذن آپ کا اذان دیتا تھا تو کہیں وہ کہتا تھا کہ صرف مومنین کے لیے ہے یا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہوا کبھی؟ تو معاشرے میں جس میں اذان جاری کی گئی وہاں سرے سے اللہ کو نہ ماننے والے، جن کو ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے۔ یہ 5 گروہ اس معاشرے میں مسلمانوں کے علاوہ رہتے تھے۔ تو بلاوا تو اذان اگر صرف نماز کے لیے ہو تو صرف مسلمانوں کو ہوا، نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے۔ یہود و نصارہ نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی، کفار نے، مشرکین نے تو نماز نہیں پڑھنی تھی۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا پروگرام ہے۔ اب آپ سمجھیے، ہم نے اس بات کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا اور اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ اذان کے ذریعے مومنین کو اپنے ادارے کی طرف بلایا گیا، اور جو لوگ ابھی صاحب ایمان نہیں تھے انہیں اپنا مکمل اور بھرپور پروگرام کی اطلاع دی گئی۔ انہیں پروگرام سے آگاہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ پکار دے رہے ہیں ان کا پروگرام کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اور تمہیں یہ اس کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی دعوت کائنات میں اذان ہے۔ اذان کے ذریعے جو دعوت دی گئی ہے، اتنی بھرپور دعوت کسی اور انداز میں نہیں دی گئی۔ اور جو مجبور ہے سننے والا، جب اذان سنے گا تو وہ پیغام، وہ دعوت اس کو مل جائے گی، اور پورے معاشرے کے لیے حجت تمام ہو رہی ہے کہ تمہیں ہم نے پیغام دے دیا۔ یہ حجت کا اہتمام ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کے پروگرام کا علم نہیں ہے، مجھے یہ پروگرام نہیں پہنچا۔ تو اذان بنیادی طور پہ بنیادی دعوت ہے، بنیادی چیلنج ہے، بنیادی پروگرام کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ابتدا کیا ہے۔ اگر نماز کا ہی صرف بلاوا ہوتا تو کیا حی علی الصلاۃ کہہ دینا کافی نہ تھا؟ اگر مسلمانوں ہی کو بلانا ہوتا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی، مگر ایسا تو نہیں ہے۔ یہ بھرپور دعوت، بھرپور پروگرام، پوری دنیا کو اپنے پروگرام سے آگاہی دینے کے لیے جو طریقہ ایجاد کیا گیا اس کا نام اذان ہے۔ آپ پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 بار۔ 4 بار کیوں کہا گیا؟ 2 دفعہ کہہ دیتے، 3 دفعہ کہہ دیتے، 4 دفعہ کی کیا؟ 4 سمتیں ہیں یونیورس میں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ آواز دے رہے ہیں، جو لوگ یہ پکار دے رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی کبریائی اس کائنات کی 4 سمتوں میں پھیلانی ہے۔ اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا پروگرام 4 سمتوں میں پہنچانا ہے، اور اس کے رہنے والوں کو، اس کے بسنے والوں کو، جو بھی جس سمت میں رہنا ہے، اللہ کے پروگرام کا حصہ بنانا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم تو خود ہی صحیح بات نہیں مان رہے، دوسرے کو کیا بتلائیں گے؟ یہ بنیاد یہاں سے اٹھائی گئی، اللہ اکبر سے۔ وہ زمانہ وہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں، اس کے پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمیں اللہ اگر عذاب بھی کرے گا تو 1 رات سے زیادہ نہ کرے گا۔ بڑائی کے ذوم میں تھے، اللہ کے قرب کے ذوم میں تھے۔ ان کو بتانا مقصود تھا کہ بڑا وہ ہے جس کی بڑائی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح عیسائی 3 خداؤں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ 3 بڑے ہیں۔ ان کو بتانا مقصود تھا کہ بڑا اللہ ہے صرف، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔